چنانچہ ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے گرد 4 دائرے ہیں مختلف رشتوں کے. یوں سمجھیں کہ 4 کانسنٹرک سرکل ہیں جن کا سینٹر ایک ہے. پہلا چھوٹا دائرہ، پھر ذرا بڑا، تیسرا اس سے بھی بڑا، چوتھا اس سے بھی بڑا. ہر انسان کی زندگی میں یہ 4 دائرے موجود ہیں. سب سے پہلا دائرہ یہ گھر کے لوگوں کا دائرہ ہے. وہ لوگ جو بلڈ ریلیٹو ہیں، اس کو کہتے ہیں نسب کا دائرہ. سیم بلڈ، آپس میں ریلیٹیوز ہیں. چنانچہ شریعت نے کہا کہ جو آپس میں نسب کے رشتہ دار ہوں وہ ایک دوسرے سے رشتہ داری کو جوڑیں. اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. شریعت نے گھر کے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے زندگی گزارنے کی تعلیم دی. اولاد کو ماں باپ کے حقوق سکھائے، ماں باپ کو اولاد پر شفقت سکھائی. ایک ایک انڈیویجول کے بارے میں شریعت نے فضیلت بتائی. ذرا سنیے. ماں کے بارے میں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب بتائیے کہ جس شخص کو یہ تعلیم دی گئی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، وہ اپنی ماں کی کتنی رسپیکٹ کرے گا، کتنا اوبے کرے گا اس کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جس طرح اللہ رب العزت اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ماں اگرچہ بے عمل ہو اولاد کے بارے میں اس کی دعاؤں کو اسی طرح قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی. اللہ رب العزت نے انہیں الہام فرمایا کہ میرے بندے ذرا سنبھل کے رہنا، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا. پھر اس کے بعد والد کا درجہ. حدیث مبارکہ ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ باپ کی خوشی میں اللہ رب العزت کی خوشی موجود ہے. جس نے اپنے والد کو راضی کر لیا گویا اس نے اپنے پروردگار کو راضی کر لیا. کیا مقام دیا ہے والد کو شریعت نے. پھر میاں بیوی کا تعلق ہے تو خاوند کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو خاوند کا اتنا مقام بتایا. پھر بیوی کا معاملہ آیا. شریعت نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. انسان کی اچھائی کا اندازہ کاروبار سے نہیں لگائیں گے، دوستوں سے نہیں لگائیں گے، باہر کے کاموں سے نہیں لگائیں گے. اس کے لیے یارڈ سٹک بتا دی کہ دیکھو اگر تم نے بندے کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسا، تو دیکھو اس کا گھر والوں کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہے. اگر محبت پیار کے ساتھ رہتا ہے تو یہ اچھا انسان، اور اگر نہیں تو یہ برا انسان. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تو شریعت نے کہا کہ جتنا محبت و پیار کی زندگی گزارو اتنا تمہیں اس پر اجر اور رتبہ ملے گا. پھر اس کے بعد بیٹا اور بیٹی. شریعت نے بیٹے کے بارے میں بھی بتایا. طبرانی شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ،
کہ باپ اپنے بیٹے کو محبت سے اگر بوسہ دے تو بوسہ دیتے ہوئے جو اس کو بیٹے کی مہک محسوس ہوتی ہے، فرمایا کہ بیٹے کے جسم کی خوشبو جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو انسان بچے سے کتنی محبت کا اظہار کرے گا۔ پھر بیٹی کے بارے میں فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا ولم یؤثر ولدہ علیہا ادخلہ الجنہ، جس کو اللہ بیٹی عطا فرمائے وہ اس کی اچھی تربیت کرے اور بیٹے کو اس کے اوپر ترجیح نہ دے، بیٹی کو بھی اسی طرح محبت دے، فرمایا کہ اس بیٹی کا فرض ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس بیٹی کے بدلے اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بہن اور بھائی کا بھی رتبہ بتایا، چنانچہ بھائی کو کہا کہ دیکھو بہن تمہارے لیے ناموس ہے، اس کا بوجھ تم نے اٹھانا ہے زندگی بھر، اور بہن کو کہا کہ دیکھو تم نے بھائی سے محبت رکھنی ہے۔ یہ محبتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حاکم وقت نے ناراض ہو کر ایک عورت کے خاوند کو، بیٹے کو اور بھائی کو، تینوں کو گرفتار کروا لیا، اور اس نے حکم دے دیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ عورت بیچاری روتی ہوئی وہاں پہنچی، اس نے کہا کہ میرے تو 3 محرم، تینوں کو قتل کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تو حاکم وقت نے کہا کہ اچھا تم ان 3 میں سے ایک کو سلیکٹ کر لو، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ خاوند کو چنے گی، اور اگر خاوند کو نہ چنا تو بیٹے کو چنے گی، ماں ہے۔ عورت نے تینوں پر نظر ڈالی اور اپنے بھائی کو چنا، تو حاکم وقت بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تم نے بیٹے اور خاوند کو چھوڑ دیا؟ تو عورت نے جواب دیا کہ میرا خاوند اگر مجھ سے جدا ہو گیا، اللہ میرے لیے نصیب بنائیں گے کوئی دوسرے نکاح کی صورت نکل آئے گی، بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، جب میرا دوسرا نکاح ہوگا اللہ پھر مجھے کوئی بیٹا عطا فرمائیں گے، میرے والدین دنیا سے چلے گئے، اب میرا کوئی دوسرا بھائی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کا جواب اس کو اتنا پسند آیا، اس نے تینوں مردوں کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ تو شریعت نے کہا کہ بہن بھائی جو سگے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی زندگی گزارے۔ پھر بھائیوں کا آپس کا تعلق، شریعت نے کہا حق و کبیر الاخوۃ علی الصغیر کا حق الوالد علی الولد، جس طرح باپ کا رتبہ بیٹے پر ہوتا ہے، بڑے بھائی کا رتبہ چھوٹے کے اوپر ایسے ہوا کرتا ہے۔ اب اگر آپس میں بھائی اس طرح محبت و پیار سے رہیں تو ہمارے گھر تو جنت کے نمونے بن جائیں۔ تو شریعت نے ہر فرد کی اہمیت بھی بتائی اور کہا کہ تم ایک دوسرے سے محبت و پیار کی زندگی گزارو، لہذا یہ زندگی کا سب سے کلوز سرکل ہے، اس کو کہتے ہیں نسب کا دائرہ، اور آپس میں ان کا تعلق رکھنا اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ اچھا محبت کا سلوک رکھنا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ تو دیکھیے ان رشتے ناتوں کو جوڑنا اللہ کو کتنا پسند۔ اس کے بعد ایک دوسرا دائرہ ہے